الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس عظیم عبادت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے خاص قرار دیا ہے، اور وہ ہے رمضان کا روزہ۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ تربیت گاہ ہے، یہ اصلاح کا مہینہ ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ قرب الہی کا راستہ ہے، یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور یہ جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے۔ روزے کے حوالے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی روزے کا جو اصل مقصد اللہ رب العزت نے بتایا ہے، وہ مقصد بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ تقوی پرہیزگاری ہے، دل کی پاکیزگی ہے، نظر کی پاکیزگی ہے، زبان کی پاکیزگی ہے، ہمارے سوچ کی پاکیزگی ہے، ہمارے کردار کی پاکیزگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، گالی، ظلم اور برے اعمال نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، روزہ سوچ کا بھی ہے، روزہ کردار کا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سوچو بھائیو، جنت تیار ہے، جہنم بند ہے، اور شیطان قید ہے، اور پھر بھی اگر انسان نہ بدلے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ یعنی روزہ خاص بالخصوص اللہ کے لیے، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ خود دے گا۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا اجر بتا دیا گیا، نماز کا اجر ہمیں معلوم ہے، زکوٰۃ کا اجر بھی ہمیں معلوم ہے، صدقہ کا اجر بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن جو روزے کا اجر ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ کچھ باتائیں بھی ہیں، حدیث میں آتا بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سوچیں ذرا، روزہ کتنا اہم فریضہ ہے، کتنی اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، اور اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ غور و فکر کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ روزے دار کے لیے خاص ایک ایسا دروازہ جنت کا میں بنایا گیا ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار جائیں گے، کہ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہاں ہے روزے دار، اور صرف روزے دار کھڑے ہوں گے اور ایک خاص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنی عظمت والی گھڑی ہوگی، کتنا عزت و وقار والا مقام ہوگا روزے داروں کا۔ لہٰذا میرے دوستو، روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، برداشت، کنٹرول، نفس کشی، خواہشات پر قابو پانا، حلال میں بھی ضبط، اور حرام سے مکمل دوری۔ یہی تو اسلامی تربیت ہے۔ روزہ اور کردار سازی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ روزہ انسان کو سچا بناتا ہے، با اخلاق بناتا ہے، با کردار بناتا ہے، نرم دل بناتا ہے، صبر کرنے والا بناتا ہے، شکر کرنے والا بناتا ہے، خدا سے ڈرنے والا بناتا ہے۔ رمضان ایک مہینے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ پورے سال کی زندگی کا کورس ہے۔ مگر افسوس، آج ہمارا حال ہے کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے،
غیبت نہیں چھوڑتے، چغلی نہیں چھوڑتے، فحش نہیں چھوڑتے، بد نظری نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، ظلم نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے۔ تو بھائیوں، اگر ہم ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑتے تو یہ روزہ نہیں، یہ صرف بھوک اور پیاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، جیسے جنگ میں ڈھال تیر سے بچاتی ہے، ویسے ہی روزہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے۔ رمضان ہمیں کہتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، گناہوں سے توبہ کرو، زندگی بدل لو، راستہ بدل لو، اپنی سوچ بدل لو، اپنا معمول بدل لو، اپنا قبلہ بدل لو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کو صرف افطار کا مہینہ نہ بناؤ، کھجور کا مہینہ نہ بناؤ، سموسے پکوڑے کا مہینہ نہ بناؤ، گجیا جلیبی کا مہینہ نہ بناؤ، چپس پکوڑوں کا مہینہ نہ بناؤ۔ رمضان کو بناؤ توبہ کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، نماز کا مہینہ، اصلاح کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، کردار سازی کا مہینہ۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے رمضان کی فضیلت کی، لیکن اب ہم بات کریں گے رمضان میں کہ جو اہم عام فہم والے مسائل ہیں اس پر، اور یہ مسئلہ ہر رمضان میں لوگوں کو اور لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور اکثر لوگ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2350 کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور کوئی سحری کر رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، وہ کھا سکتا ہے، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے، پھر روزہ کو پورا کرو رات تک۔ یعنی جیسے ہی فجر صادق شروع ہو جائے روزہ شروع ہو جاتا ہے، کھانا پینا فوراً بند ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اسے نہ رکھے جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد سحری شروع کر دی جائے، اذان کے دوران باقاعدہ کھانا کھایا جائے، اذان کے بعد پیٹ بھر کر کھایا جائے، بلکہ اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے، اس حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اذان ہو رہی ہے اور کسی کے ہاتھ میں پہلے سے پکڑا ہوا پانی یا کھانا ہے تو وہی موجود چیز ختم کر دے، بس اتنی سی اجازت ہے۔ نئی چیز لینا، دوسری چیز لینا اور اذان کے وقت کھانا یا اذان کے چلتے چلتے کھانا، اس سے ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک رعایت کے طور پر آیا تھا، اسے اپنی عادت نہ بنائیں، اور اب وہ معاملہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اس کی ایک دوسری حدیث سے اس کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ پہلی اذان رات میں صرف جگانے کے لیے، جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی باجا بجاتا ہے، کوئی قوالی نعت لگا دیتا ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں کا سحری کا وقت شروع ہو گیا یہ پتہ چلے اور سحری کا وقت ہو گیا یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان ہوتی تھی لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سحری کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور دوسری اذان ہوتی تھی جو اذان فجر ہوتی تھی، یعنی فجر کی نماز کے لیے، یعنی اب سحری ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 617 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رات میں اذان دیتے ہیں، تم کھاتے رہو یہاں تک کہ ام مکتوم اذان دیں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے سحری کے لیے، اٹھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، اور حضرت ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے فجر کی، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا تھا، فجر کی سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا تب اذان دیتے تھے۔ اسی کا پلے لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان فجر کی ہو تب تک آپ کھا سکتے ہو، لیکن نہیں میرے دوستو، اب اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب گھڑی ایکچوئل ٹائم پر چلتی ہے، اور جو ہے ہم ٹائم دیکھ سکتے ہیں، وقت دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے اب ہمارے اندر یہ جو وہ والی کمی تھی وہ کمی نہیں ہے۔ اس وجہ آج صرف ایک ہی اذان ہوتی ہے، وہی فجر صادق کی اذان، فجر شروع ہونے کی، وہی روزہ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اذان کے بعد کا کھانا پینا بالکل جائز نہیں ہے، اور کسی کے لیے جان بوجھ کر کھانا یا پینا شروع کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا، اس دن کی قضا لازم ہوگی۔ کفارہ نہیں ہے، مگر گناہ ہے، لا علمی میں ہوا تو گناہ ہے، قضا لازم ہے۔
اور دوسرا مسئلہ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دین سے زیادہ افواہیں مشہور ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلڈ ٹیسٹ کروا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خون دے دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سرما لگا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کاجل لگا لیا، سر میں تیل لگا لیا یا خوشبو لگا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب باتیں علم کے بغیر پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں ہیں، ان پر بالکل وشواس نہ کریں۔ اسلامی اصول اور فقہی اصول میں یہ ہے کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منہ یا ناک کے ذریعے معدے میں، یعنی ہمارے پیٹ کے اندر جہاں ہماری غذا جاتی ہے وہاں جاتا ہے، تبھی وہ جو ہے کھانے میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر منہ یا ناک کے ذریعے چلی گئی معدے کے اندر، پیٹ کے اندر، تبھی وہ کھانے یا پینے کے حکم میں آئے گا، اور یہی شریعت کا بنیادی اصول بھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو انجیکشن ہے، انجیکشن نہ منہ سے لیا جاتا ہے، نہ منہ میں لگایا جاتا ہے، نہ ناک میں، نہ معدے میں، مطلب نہ منہ سے نہیں جاتا ہے، ناک سے بھی نہیں جاتا ہے، معدے میں بھی نہیں جاتا ہے، کھانے پینے میں بھی شامل نہیں ہے۔ لہذا بخار کا انجیکشن، درد کا انجیکشن، اینٹی بایوٹک ٹیسٹ یعنی بلڈ ٹیسٹ یا کسی بھی طریقے کا ٹیسٹ، یا ویکسین لگانا، نس یا پٹھے یا گوشت کہیں پر بھی انجیکشن، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ میں کیا ہے؟ نہ کچھ کھایا جاتا ہے، نہ کچھ پیا جاتا ہے، نہ معدے میں کوئی چیز جاتی ہے، اس لیے بلڈ ٹیسٹ سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جسم سے چیز نکل رہی تو ہوتی ہے نا، جسم میں کوئی چیز داخل تو نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بلڈ ٹیسٹ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان ہر کوئی جانتا ہے کہ جو چیز جسم سے نکلے وہ روزہ نہیں توڑتی ہے، لہذا خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، مگر اگر کوئی بہت کمزور ہے اور وہ خون دیتا ہے اور اس سے اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، تب اس کو جو ہے اجازت نہیں ہے کہ وہ بلڈ ٹیسٹ کروائے یا بلڈ ڈونیٹ کرے یا کسی کو بلڈ دے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ایک آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یریدکم اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام عبادت کے ساتھ عقل، علم اور حکمت کا دین ہے۔ اسلام ہمیں بیمار ہو کر مرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ علاج کروانے کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنا علاج کرواؤ اگر تم بیمار ہو۔ اسلام جہالت کا دین نہیں ہے، علم کا دین۔ اسلام تکلیف کا دین نہیں، رحمت کا دین ہے۔ اسلام افواہوں کا دین نہیں، دلیل کا دین ہے۔ اور روزہ ہمیں بیمار کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں پاک کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ لہٰذا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، غذائی ڈرپ لگوانے سے اختلاف ہے۔